اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہماری جو ہے وہ چوتھی تراویح ہے، اور چوتھی تراویح کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کی تراویح میں سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کی وہی سے جو چوتھے پارے سے شروع ہوتے ہیں، اور باقی پورا 5واں پارہ ہے، اور ایک ربع جو ہے وہ چھٹے پارے میں بھی ہے، وہ انشاءاللہ کل کی تراویح میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اس صورت میں زیادہ تر خواتین کا تذکرہ ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ اس میں جو سورہ نساء کی جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کا جو حق ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور کہ ان کو ان کا مال جو ہے وہ حوالے کر دیا جائے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب یتیم کے بچہ جو یتیم ہو جاتا تھا تو اس کا مال اس کے ورثاء جو ہے وہ قبضہ کر لیتے تھے، اور وہ اس کو ان کے پاس جو ہے وہ قید کر لیا جاتا تھا، اور پھر اس کو اس مال میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وہ سارا مال خود ہی ہڑپ کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملاتے ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے وہ تعدد ازواج کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، کہ ایک مرد جو ہے بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ حقوق کی ادائیگی اس کے لیے ممکن ہو۔ تو یہ معاشرے میں یہ مطلب اس بات کی اجازت ہے کہ ایک شخص اگر اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ 4 نکاح کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 نکاح کرے۔ لیکن خواتین معاشرے کی جو اکثر ایسی خواتین جو کہ پہلے آلریڈی جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے نکاح میں ہوتی ہے، وہ اس چیز کی بڑی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ کسی رئیس سے شادی کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ چاہتی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور عورت اس کے اوپر مسلط نہ ہو جائے اور ساری جائیداد کی اکیلی مالک ہو جائے، تو پھر اس لیے وہ بہت زیادہ مخالفتیں کرنے لگتی ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو پسند ہے ان میں سے تم جو ہے وہ 2 3 4 شادیاں کر سکتی ہو، لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں ڈر ہے اس بات کا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهُنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا مِنْهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، کہ عورتوں کو ان کے حق جو ہے نا فریضے میں شامل ہے، ان کا حق ان کو ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت بخوشی اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے اور وہ شوہر کو کھلا دیتی ہے تو شوہر کے لیے یہ جائز ہے اس طریقے سے کھانا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وراثت کے اندر ظاہر باتیں جتنے بھی رشتے ہیں قریبی رشتے، وہ جو قریبی رشتے ہیں ان میں اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے، مطلب جو بھی قریبی خونی رشتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ آیت ارشاد فرمائی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہہ کر ان کی وراثت کا جو ہے وہ ایک تصور دے دیا اور ان کا حصہ مقرر فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم جو عورتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ کون سی عورتیں جو ہے وہ محرم کہلاتی ہیں، جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ عورتیں ہیں مائیں ہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، رضائی مائیں ہیں، رضائی بہنیں ہیں، ساس ہے، سوتیلی بیٹیاں ہیں، بہو وغیرہ۔ ان تمام کے احکامات یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور فرماتے کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہہ کر اس کی حرمت کا بیان فرما دیا۔ اور پھر پوری ڈیٹیل بھی یہاں پر فرما دی کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، کہ اگر آخر تک یہ آیت جو ہے آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو پارہ اسی تراویح میں شروع ہوتا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اہم چیز ہے، وہ ہے مردوں کا قوام ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے دی کہ مرد جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، اور عورت جو ہے عورت کا اور نگران ہوتا ہے، وہ اس کا معاشی کفیل ہوتا ہے، اس کی کفایت کی مکمل ذمہ داری جو مرد پر ہوتی ہے۔ عورتیں بھی اگر اس حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتی تو اللہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آرام اور راحت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کام نہ کریں، بلکہ مرد جو ہے وہ معاشی سربراہ کے طور پر سارے کام کریں۔
تو الرجال قوامون علی النساء کہہ کر یہاں پر مرد کی سربراہی کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان بیوی کے حوالے سے اور ایسی بیوی ہیں جو ناجائز تعلقات استوار کرتے ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اور ان کو یہ نصیحت کی ہے کہ پہلے تو ان کو خواتین کو نصیحت کی جائے، اگر نصیحت نہیں مانتی تو ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے، اور پھر بھی نہیں مانتی تو پھر ان کو زجر و توبیخ کر کے ان کو سمجھایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور احسان کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنبِ، مطلب جتنی بھی قسم کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ عدل و احسان اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شراب کی حرمت کی ابتدا بھی آ جاتی ہے اسی آیت کے اندر، اسی صورت کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ پہلے تو یہ تھا کہ شراب تو پی رہے ہیں، ابھی شراب پینا منع نہیں کیا، لیکن اب یہ منع کیا ہے کہ اب جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت شراب نہیں پیا کرو۔ اس کے بعد تیمم کا حکم آیا اور فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ پاک مٹی سے جو ہے تم تیمم کر لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور پھر موت کے حوالے سے تنبیہ کی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کہیں بھی جو ہو تمہارے جو ہے موت تمہیں آڑ لپکے گی اور تمہیں پا لے گی، لہذا تمہیں جو ہے وہ جہاد سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بھی فرمائی انہی آیات میں، اور اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزاؤں کا بھی یہاں پر حکم دیا ہے کہ جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وہ اس کا سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اگر کوئی خطا سے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قابل معافی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ خون بہا پھر بھی دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہجرت اور صلاۃ خوف کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہجرت وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم جب نکلتے ہو، ہجرت کرتے ہو یا سفر کرتے ہو تو تم قصر کر سکتے ہو نماز بھی۔ اور وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ کہہ کر یہاں پر صلاۃ خوف کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جیسے بھی حالات ہو نماز کسی طور پر معاف نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ چوتھی تراویح آپ کے سامنے اس کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں بڑی اہم مسائل ہیں خصوصاً خواتین کے حوالے سے، اور ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کا علم ہمیں جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔